ابھی چند لمحوں بعد آپ کے پاس موجود ہوں گے انشاءاللہ، باہر گاڑی میں موجود ہیں علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب، آپ سب ان کو سن کے جائیے، اور انشاءاللہ آپ نے تو کہیں جانا نہیں ہے، میرا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جس نے کرسی چھوڑ دی دوبارہ یہاں کوئی نہیں ملنی، آپ کے سامنے ہے۔ 1800 سے زائد کرسیاں پہلے تھیں، اس کے بعد بھی آ چکی ہیں، 600 خواتین کی تھیں، اس کے بعد بھی لگ چکی ہیں، ہمارے انتظامات کم پڑ گئے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیکھ لو، روک لو، سن لو، آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور یہ انشاءاللہ دیکھنے سننے والی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مزید میں گزارشات آپ سے کروں گا کہ وہ جو شکوے شکایات ہیں، وہ جو کہاں کہاں جا کے بریلویوں کے ساتھ مل مل کے میرے خلاف شکایتیں کرتے ہیں، وہ کیا کہا تھا اکبر نے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جناب حافظ عبدالستار عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمہید، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے خاص ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں تمام جہانوں کا نظام ہے۔ اس کے بعد عن گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد و حساب درود و سلام کی بارش ہو۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اصل خطابات تو آپ سن رہے ہیں اور سنیں گے بھی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی پروفیسر حافظ مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ کا، اور اس سے پہلے استاد مکرم محترم شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ کا، کہ میں تو صرف آیا تھا آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ایک طالب علم ہوں، تو اللہ رب العالمین آپ کے جوش و جذبہ کو اور زیادہ تقویت دے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کو اور زیادہ کامیابیاں عطا کرے۔ ابھی امیر محترم نبی کائنات علیہ السلام کے آنے کے بعد کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
40 سال آپ نے اس قوم میں گزارے، اور پھر جب آپ کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا گیا تو بیگانے تو کیا اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آتے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں آتے اور رب العالمین کے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں غلاف کعبہ کے پیچھے چھپ کر سن رہا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ جادوگر ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ فاروق اعظم کہتے میں نے سوچا یہ کسی شاعر کا قول ہوگا۔ ابھی میرے دماغ میں یہ بات آئی تو رحمت کائنات تلاوت فرماتے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ میں کہتا ہوں شاید یہ کاہن کا ہو، یہ کلام کسی کاہن کا ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ میرے عزیز دوستو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، رب العالمین کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، کفار مکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی آپ پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ ایک دن تو میرے محبوب کے گلوے اطہر میں کپڑا ڈال کر کے بل دینا شروع ہو گئے۔ کسی نے بتایا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے صدیق تیرے یار کے گلوے اطہر میں کپڑا ڈال کر کے لوگ بل دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر بھاگتے ہوئے آتے، دوڑتے ہوئے آتے، بیت اللہ میں قدم رکھتے اور فرماتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور کفر و شرک کے انسان نما درندوں بھیڑیوں اسے مارتے ہو جو کہتا ہے 360 کو چھوڑ کر کے ایک رب العالمین کے در پہ آ جاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کو اتنا مارتے، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو بکر کو پکڑ لیتے ہیں۔ اتنا مارا فاروق جناب ابو بکر کو، ابو قحافہ کے قبیلے والے آتے ہیں، پکڑ کر کے لے جاتے ہیں، گھر میں لٹاتے ہیں۔ ام جمیل جناب ابو بکر کی والدہ کھڑی ہیں پاس سرانے، دودھ کا پیالہ لے کر کے میرے بیٹے کو ہوش آئے، اسے دودھ پلاؤں، اس کی جان میں جان آ جائے۔ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ آنکھیں کھولتے ہیں، سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ماں جی کھاؤں گا بعد میں، پیوں گا بعد میں، سب سے پہلے یہ بتائیو ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین کے محبوب تشریف لائے، رب العالمین کے محبوب تشریف لائے۔ جب تشریف لانے سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کو بنا کر کے دعائیں مانگتے، ربنا وبعث فیہم رسولا،
अल्लाह का घर बना करके रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग रहे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहि, ये दुआएं कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने महबूब अता किया, ऐसा अता किया कि पूरी कायनात का इमाम बना दिया। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लोगों ये महबूब वो होगा, कल दुनिया के पीर तो दुनिया में काम, आखिरत में काम नहीं आएंगे, लेकिन मेरा और आपके महबूब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, रहमत दो आलम सजदे में गिर जाएंगे। रब्बुल आलमीन के महबूब फरमाते हैं क़यामत के दिन सजदे में रब्बुल आलमीन की तस्बीह व तहलील जो मैं बयान करूँगा, रब्बुल आलमीन उसी दिन मुझे बताएंगे। रब्बुल आलमीन देख रहे मेरा महबूब रो रहा है, फरमाएंगे इरफा रासका सल तोता, ऐ मेरे महबूब उठिए, सर उठाइए, सवाल कीजिए, आप सवाल करें अता मैं करूँगा। ये नहीं फरमाया इरफा रासका फफ़अल मा शिता, सर उठाइए, जिसको जी में आता है जहन्नम में डाल दीजिए, जिसे जी में आता है जन्नत में डाल दीजिए, मनसब वही रहेगा, मांगेंगे आप अता मैं करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और अभी अभी स्टेज पर प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके साथ कारी अहमद हसन साजिद साहब भी। मैं उस्ताद मुकर्रम को बहुत देर हो रही है और बहुत ही उनके साथ वाकई आज हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई है, तो बेशक वो चंद कलिमात इरशाद फरमाएँ, उसके बाद मुत्तसिल बात अल्लामा साहब इंशाअल्लाह आपके सामने खिताब फरमाएँगे। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल बात यह है कि मैं जलसे का मौलवी हूँ ही नहीं। ये मोहतरम डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब, उनके साथियों की मोहब्बत है कि वो मुझे खींच भी लाते हैं और इस मोहब्बत का वफूर इतना है कि मुझे फिर जाने भी नहीं देते, और उनका ख़्याल ये है कि मैं स्टेज की जीनत बना रहूं तो बहुत सारी बरकतें रहेंगी। तो मैं इनसे गुजारिश कर रहा था कि मैंने जो चंद कलिमात कहने हैं वो अल्लामा साहब की तकरीर के बाद कह लूँगा। हज़रत अल्लामा साहब नौजवानों के दिलों की धड़कन, हमारी जमात का असासा, तशरीफ़ ला चुके हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, और हमारे फाज़िल नौजवान अब्दुल रज़ाक साजिद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जिस तरह मोहतरम बाजवा साहब के उस्ताद होने का मुझे एज़ाज़ हासिल है, इसी तरह अब्दुल रज़ाक साजिद साहब के भी उस्ताद होने का मुझे एज़ाज़ हासिल है। एज़ाज़ मेरे पास खासे हैं, लेकिन बात ये मेरी एक नहीं मानते, और मैं सिर्फ आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी माज़रत कबूल फरमाएँ। और मैं इंशाअल्लाह, मैं असल में पिछले साल जब मैं आया था तो मैंने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह अगले साल भरपूर तकरीर करूँगा, और सही मैं आपको बताऊँ कि तकरीर भी मैं याद करके आया था, लेकिन अब 12:30 बज चुके हैं और अगली तारीख़ यानी तब्दील हो चुकी है 12:35। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तकरीरें आप सुनते रहते हैं। नारे तकबीर। चले 5-7 मिनट के लिए तो आप खड़े भी होकर कह सकते हैं कि 5 मिनट तो करना चाहिए होगी तकरीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 10 मिनट तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम भी फंसने के लिए तैयार हैं आपके शिकन। अल्लामा साहब की मेहरबानी। हम भी फंसने के लिए तैयार। मैंने सिफारिश हो गई, अब तो सिफारिश भी हो गई।
ایک پیغام کے لیے بے شک 5 منٹ تقریر والے 5 منٹ ہوں گے. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے تقریر کر لی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آپ سب نے سن رکھا ہے. میں اس لیے یہاں سنانا چاہتا ہوں، بچے کو یہ حدیث یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آگے وضاحت بھی فرمائی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جو شخص جس کام کے لیے نیت کرے اسی کا اس کو اجر ملے گا. اور پھر ساتھ آپ نے اور وضاحت بھی فرمائی کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرے اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گنی جائے. اور جس نے اگر کسی کام کو چھوڑا، ہجرت کا مطلب کام چھوڑنا ہوتا ہے، کسی وطن کو چھوڑنا اصطلاحاً ہجرت ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کوئی اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہجرت کی، کسی کام کو چھوڑا یا وطن کو چھوڑا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے گنی جائے گی جو اس نے نیت کی ہے. میں اور آپ نیتیں اچھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن نیت اچھی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ضروری ہے. اگر طریقہ کوئی اور ہوا، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہ ہوا، تو وہ ہجرت جو آپ جتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں، وہ معاملات، میں اب دل میرا کر رہا تھا میں بہت سارے معاملات کی نشاندہی کروں کہ جو میں اور آپ جس کا ارتکاب کر رہے ہیں صبح و شام، ہم اپنی نیتوں پر اعتماد رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چونکہ نیت ٹھیک ہے لہذا ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہیں. ہمیں دوسرے لوگ بدعتی نظر آتے ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں کے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں، دوسرے لوگوں کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کون کون سے کام کے خلاف سنت کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صرف نیت ٹھیک ہے اور اسی بنیاد پر ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی دوسرا گروہ کوئی حرکت کرے، کوئی کام کرے، کوئی محفل منعقد کرے، تمہیں بدعت کا وہ ساری حدیث نظر آ جاتی ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے. ایک بھی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھا، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھا. فَهُوَ رَدٌ، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. مجھے دوسروں کے کام نظر آتے ہیں، مجھے اپنے کام نظر نہیں آتے. مجھے دوسروں کے کام نظر آتے ہیں. اب بس آپ نے ایک کام کرنا ہے. آج کی اس سید الکونین سیرت کانفرنس کا میرا یہی پیغام ہے اس کانفرنس میں کہ آج کے بعد میں اور آپ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہمارا ہر انفرادی اور اجتماعی عمل کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا اس پر مدینے والے کی مہر ہے؟ بدعتی بدعت کرتا ہے، ہمارے پاس بڑا اچھا لیبل ہے، وہ بدعتی ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے،
فتوے لگانے بڑے آسان ہیں، ذرا اپنے اعمال کو بھی اس میزان میں تول کر دیکھ لیجئے جو مدینے والے نے دین دیا تھا، جو عمر فاروق صدیق اکبر اور جو عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کو سکھایا تھا، اور جو ان کو بتا کے گئے تھے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ جو میرا دین ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک جو بھی آئے اس تک میرا دین پہنچانا ہے۔ تو ذرا آپ جب آج کے بعد ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں گے کہ اس پر میرے آقا علیہ السلام کی مہر ہے کہ نہیں ہے، تو امید ہے کہ دوسروں کی بدعتیں بھی آپ کو کم نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور بہت سارے اپنے اعمال بھی آپ کو اس دائرے میں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں دوسروں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود بینی کی توفیق بھی عطا ہو، اپنے آپ کو ایویلیٹ کرنے کی بھی توفیق عطا ہو، ہم کبھی اپنا اندازہ بھی کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کو بھی دیکھیں۔ اگر ان کے لیے ہم دلیل مانگتے ہیں تو دلیل ہمارے اعمال کی بھی ضروری ہے۔ من عمل عملا، تمہارے سارے اعمال ٹھیک ہوں، تمہاری ساری زندگی ٹھیک ہو، تمہارا سارا کام ٹھیک ہو، تمہاری ساری دعوت ٹھیک ہو۔ من عامل عملا، آقا کا فرمان ہے جس نے ایک کام ایسا کیا، من عامل عملا، ایک کام ایسا کرتا ہے، لیس علیہ امرنا، میری مہر ہی کوئی نہیں، میرا حکم ہی کوئی نہیں، میری سنت ہی کوئی نہیں، میں نے کہا ہی کوئی نہیں، یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے اور پھر سمجھتا ہے میری نیت ٹھیک ہے، میں دعوت دے رہا ہوں، میں فلاح کر رہا ہوں۔ اپنے اپنے اعمال کی فکر کر لیجئے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایک ہی کام ایسا کیا جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے، وہ دوسروں کے کاموں کی طرح تمہارا کام بھی ریجیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔